السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک بہت ہی قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک گفٹ ہے، اور اس وظیفے کو آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، میری ویڈیو بھی شیئر کر دیں۔ اور ویسے بھی مثلا یہ ہے کہ اسے واٹس ایپ کے اوپر اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں تک یہ وظیفہ پہنچا دیں، کیونکہ مسلمان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے نا، تو اس وقت اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ ایک سہارا ہے۔ دنیا کی کوئی کام، کوئی چیز کی ضرورت ہے اور مسلمان ہے، تو جب یہ وظیفہ پڑھے گا تو اس کا مسئلہ ایک رات میں ہی حل ہو جائے گا۔ یعنی رات کو وظیفہ پڑھے گا اور اگلے دن مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ اور بعض ٹائم تو ایسے ہے کہ جب آپ نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ پاک نے اس کا حل کر دیا ہے۔ تو یہ ایسا وظیفہ اور قیمتی وظیفہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جہاں جہاں بھی جس ملک کے اندر موجود ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو اس وظیفے کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے، محفوظ کر لیں، دیر نہ کریں، فٹافٹ اپنے پاس محفوظ کر لیں، لکھ لیں۔ ایک بار ویڈیو سنیں، دو بار ویڈیو سنیں، اس وظیفے کو مکمل طور پر لکھ لیں، اور جب بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ضرورت محسوس ہو تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک رات میں، دوسری رات میں، تیسری رات میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو دنیا کی خواہشیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی پوری ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ پر رحم اور کرم فرما دیں گے۔ یہ انسان کی خواہشیں تو بہت ہیں نا، دولت کی خواہش ہے، رشتوں کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے دنیا کی، سب کچھ ہے، گھر کی خواہش ہے، گھر فروخت کی خواہش ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے، اور آپ نے جو ہے وہ نفل پورے پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ یہ آیت طلاق کی ہے، 2 نمبر اور 3 نمبر کے بیچ میں یہ آیت ہے، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آیت آپ نے 313 بار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں ویسے آپ نے اس کو پڑھ دینا ہے۔ اور جب آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لیا، پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر اور آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، پھر 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اچھا، ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ہاتھ ایسے رکھنے، سجدے میں سر رکھ کے ہاتھ ایسے رکھ لینے دعا کی شکل میں، اور آپ نے یہ دونوں جو میں نے بتائے ہیں، یا ارحم الراحمین اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کی خصوصی دعا کر لیں، اور دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے سر اٹھا کر جو ہے ہاتھ منہ کے اوپر پھیر لینے اور سینے کے اوپر اس کو پھیر لینے۔ یہ دیرینہ خواہشیں جو انسان کی رکی ہوئی ہیں نا، اس کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ آپ یہ 3 دن کا عمل کر لیں، آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور جتنا یقین پختہ ہوگا اتنے گھنٹوں کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ دنوں کی بات نہیں میں کر رہا، جتنا یقین پختہ ہوگا، عشاء کو آپ نے پڑھا ہے 1 گھنٹے میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، 1 دن میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یقین پختہ کرنا ہے کہ مجھے رب العالمین نے میری خواہشوں کی تکمیل کرنی،
تو یہ وظیفے کی اتنی بڑی پاور اور طاقت ہے کہ اللہ مہربان ہو جاتا ہے اس مرد اور اس عورت پر جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے۔ اور نوٹوں کی برسات بھی ہو سکتی ہے آپ کے گھر پر، جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس گھر نہیں، ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، تو اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک خزانوں کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو اور وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا۔ آپ گھر خرید لیں، گاڑی کی ضرورت ہے گاڑی خرید لیں، جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ ضرورت خرید لیں۔ آپ نے دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر خواہش کا ارادہ کر کے رب کے آگے جھک جائیں اور فریاد کریں، یا رب العالمین میں تیرے در کا سوالی ہوں، تو جو مجھے دے گا تو واپس نہیں مانگے گا، دنیا والے دے کر واپس مانگتے ہیں، تو رب سے مانگ، رب تجھے دے گا۔ تو یہ بڑا قیمتی وظیفہ جو تھا میں نے آپ کے سپرد کر دیا۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ہم یار اس گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں جنات بڑی تکلیف دیتی ہے اور بڑی ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے، تو اس گھر کے اندر یہ رات کو وظیفہ پڑھا جائے، رات کو وظیفہ پڑھی جائے، عورت پڑھے مرد پڑھے جو بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ جناب علی یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے برکت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے شیاطینوں کے اثرات ہیں اور جادو ٹونے کے اثرات ہیں، یا جس مقصد کے بھی کوئی بھی اثرات ہیں، جب آپ اسے پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کے گھر کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیزیں نہیں ہوں گی، نکل جائیں گی۔ تو جو بھی خواہش رکھتے ہیں آپ، ان خواہشوں کو آپ اپنے پورا کرنے کے لیے یہ گفٹ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور اسے آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ بیوی جس طرح زیور کو سنبھال کر رکھتی ہے نا، اسی طریقے سے اس میرے وظیفے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور آپ فوری طور پر عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک آپ کی فریاد کو فوری سنیں گے، اور فوری سننے کے بعد جناب علی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین پختہ کر لیں، یقین پختہ کر لیں، زبان کو پاک کر لیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ زبان کے اوپر چڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ جھوٹ کو آپ سے نکالیں اور ہر وقت آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ کے تمام گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور نیکیاں ہی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ آج میں نے یہ وظیفہ آپ کو گفٹ کیا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو گفٹ کریں۔ یہ گفٹ ہے، بڑا قیمتی وظیفہ ہے اور گفٹ ہے۔ جب آپ جو نابے لیے کہ دو ادھر کے بندے اور دو ادھر کے بندے، دونوں ان چار بندوں کو آپ گفٹ کریں، وعدہ کریں میرے ساتھ، ان چار بندوں کو آپ نے گفٹ کرنا ہے۔ اور جب دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے جب پڑھا جائے گا، یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ دھلنے شروع ہو جائیں گے، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ تقسیم کریں، آپ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو تقسیم کر دیں، اور جو جو یہ چراغ جلائے گا نا، یہ پڑھے گا، ان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، آپ کو دعائیں بھی دیں گے۔ جیسے میں آپ کو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کی خواہش پوری ہوگی، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے لوگوں کو آپ تقسیم کریں گے اور ان کی خواہشیں پوری ہوں گی تو آپ کو بھی وہ حضرات دعائیں دیں گے۔ تو آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے نا بھیا۔ آپ روٹی کھاتے ہیں 3 ٹائم، گرمی لگتی ہے، شربت میٹھا پی کر بنا کر پیتے ہیں، جی بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، تو ضرورت ہے نا انسان کی۔ تو اسی طریقے سے انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ اس کو تقسیم کریں، واٹس ایپ کے اوپر تقسیم کریں، جہاں جہاں پر آپ کا دل کرتا ہے تقسیم کریں، ٹیلی فون کر کے موبائل پر اسے بتا دیں کہ بھئی آپ یہ عمل کر لیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہیں، اٹلی میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، جرمن میں بیٹھے ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، اگر آپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میرا وظیفہ آپ تک پہنچ رہا ہے،